بر محمد وآل محمد بلندر صلوات محمد وآل محمد سلامہ مجلس نظر سے خطابت کے لیے میں درخواست گزار ہوں عالی جناب علامہ سید اسد علی زیدی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہو اور ہمارے تعلیمات میں اضافہ فرمائیں اور بی بی سید عبدالعلی مظلوم لال کا پرسہ دیں لیکن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری محمد آل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ والنعم بالشكر نحمده ولا أعلاه كما نحمده ولا صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم والمهم يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلوات الله جس کی سانسیں جتنی زیادہ احسان مولا رضا کی مفروض ہیں اتنی بلند صلوات بھیجئے سب مل کے بلند سالانہ مجلس رضا و ماتمداری برپایا بسلسلہ ہے تذکرہ شہادت ہے امام ضامن آہو سلطان عرب و عجم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات اسی صفات سے معصوم اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جس جانی پہچانی اور شعراء آفاق ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بلواد میں
اس آیت کو تلاوت کرنے کا جرا حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 8ویں سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے۔ یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں بلکہ غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کی تائید میں بلند ہوتا ہے۔ یہ پیچھے تک کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ ہم سفر ہیں، اور اس تاخیر کے ساتھ بھی اس جوش ولا کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر مولا رضا سننے کے لیے۔ ایک شاندار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد تو واقع یہ کھینچ رہا ہے آپ میری طرف دیکھ کر ہی وہ اپنا کام کر لیں گے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ، جو انہوں نے کرنا ہے وہ وہی کریں گے۔ میری طرف دیکھ کر ہی بس گفتگو کا آغاز ہو کہ بہت طویل عبادت نہیں ہے، اور میں بہت زیادہ اپنے ماتمدار ساتھیوں کو انتظار بھی نہیں کرانا چاہتا، بہت تاخیر بھی ہو چکی ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں آئے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ وقت وہی قیمتی ہے جو ذکر آل محمد میں گزر جائے۔ تو آپ کی یہ محبت اور عشق اہل بیت جو آپ کو اور مجھے اس وقت یہاں لایا ہوا ہے، بغیر کسی تمہید کے، ظاہر ہے تقاضا بھی یہی ہے اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ جس معصوم کا تذکرہ ہو مجلس اسی پہ ہونی چاہیے۔ لیکن برادر عزیز علی صاحب کی 2-4 احکام اور فرمائشیں بھی ہیں، ان کا پاس بھی مجھے رکھنا ہے، پر جتنے بہتر طریقے سے آیت آپ تک پہنچ جائے گی اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں۔ پروردگار اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جملے میں پس منظر بتاؤں گا اور کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اٹھا کر دشمن کی فوج کی طرف پھینکے، اس سے پہلے دشمن کچھ کہتا اللہ بول پڑا اور آیت بھیج دی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اب جو شان رسالت میں بھی میرے ساتھ نہ ہو سکے اللہ جانے پھر وہ کب ہوگا۔ اے میرے حبیب یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، یہ تو اللہ نے پھینکے۔ کیا بات ہے، آپ کس بیداری کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ عجیب جملہ یہ شان رسالت کا رکھا ہوا ہے کلام مجید میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نہیں پھینکے یہ کنکر جب آپ نے پھینکے مگر یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے داد تو دی، سبحان اللہ تو کہا، نور عشق رسالت سے آپ کے چہرے منور تو ہو گئے ہیں، بڑی دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ سارے عالم اسلام سے بس ایک سوال کرنا ہے مجھے کہ ہاتھ پیغمبر کا تھا؟ نہیں نوجوانوں میں تمہارے سہارے پہ پڑھ رہا ہوں، مجھے تنہا نہیں کرنا۔ ہاتھ پیغمبر کا تھا، پھینکے کنکر پیغمبر نے تو فعل پیغمبر کا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب مصطفیٰ اس ہاتھ سے جو کام کرے وہ محمد نے نہیں مجھے اللہ نے کیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ صلوات بھی تو بڑا کیجئے، بلند آواز سے درود بھی بھیجیے امام حافظہ کی ذات۔ پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کام مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں پھر یہ محمد مصطفیٰ نہیں کر رہے، یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ اور کلام پہ تو وہ پہلے ہی پیرا لگا چکا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا ہے جو ہاں آپ جانتے ہیں جسے جواب آتا ہے اسے بالکل نہیں شرمانا چاہیے، اور آپ کو تو صحیح جواب آتا ہے۔ یہ بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ کچھ کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو پروردگار نے کیا۔ اب ساری امت کو بس یہ یاد دلانا ہے کہ جو پیغمبر کہہ دے وہ پیغمبر نے نہیں کہا۔ کس نے کہا ہے؟ ہاں میری مدد کریں گے تو بات آگے بڑھے۔ جو پیغمبر کہہ دے وہ خدا کا قول، اور پیغمبر اگر ہاتھ سے کچھ کر دے تو مصطفیٰ کا فعل نہیں اللہ کا فعل۔ اب اگر اسی ہاتھ کے اشارے سے کسی کو محفل میں بٹھائے تو اللہ نے بٹھایا ہے، کسی کو وزن سے اٹھائے تو اللہ نے اٹھایا ہے، کسی کو ہاتھ پیش اپنی طرف کر کے بلائے تو اللہ نے بلایا ہے، کسی کی طرف کنکر پھینکے تو اللہ نے پھینکے۔ اب جملہ کہہ دوں اور اسی ہاتھ میں کسی کا ہاتھ لے کے اسی زبان سے من کنتو مولا کہے تو اس نے نہیں کہا۔ نہیں صلوات ایسے پڑھیے نا جتنا بلند نعرہ لگا رہا ہے نا، صلوات بھی اتنی بلند پڑھیے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس کا مطلب ہے پروردگار نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ، پیغمبر کا قول نہیں اللہ کا قول۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے جب مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے جو کریں وہ فعل خدا کا ہوتا ہے، تو اگر علی کا ہاتھ غدیر میں اٹھا کے من کنتو کہہ رہے ہیں تو پھر کہنے دو نا مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نہیں ہے۔ نہیں بھائی ہم نے تو یہی سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جہاں علی کے فضائل پہ چہرہ کھلے اسے اور زیادہ کھلانا چاہیے۔
اور خدا نہ خواستہ کوئی جلے تو اسے بھی اور زیادہ جلانا چاہیے. تو میں تلاش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں پڑھ کر سرجانی میں اور کوئی میرے جانے کے بعد کہے بھائی یہ کیسی مشرکانہ بات کرتی, کہ خدا بھی ہاتھ رکھتا ہے, تو ایک آیت اور پڑھنے کی اجازت دے دے اگر یہ عزادار ماتمدار میرے بزرگ بھائی دوست. پڑھوں آیت. یہودیوں کا قول نقل کر کے پروردگار کہہ رہا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اے میرے حبیب, یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. پریشانی سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بھائی, دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر فقہ و حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک ہم تو یہی پڑھتے آئے ہیں. کم از کم ہمارا عقیدہ تو یہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کہ خدا جسم نہیں رکھتا. ہاں وہ کوئی اور ہوگا جن کا خدا جہنم میں پیر ڈال دیتا ہو, مگر کم از کم محمد و آل محمد کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ وہ بدن رکھتا ہو. تو جو بدن ہی نہیں رکھتا وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اچھا اتنا یہودیوں کا قول نقل کر دیتا تو میں آپ کو زحمت سماعت ہی نہ دیتا. اللہ کہہ رہا ہے غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا, ان پہ لعنت ہو, ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں, دیکھتے نہیں اللہ کے, تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کس بیداری سے سماعت فرما رہے ہیں آپ, مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھ. سب مل کے مولا کے نام لینا. علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں, علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں, قدم قدم پہ وہ لعنت ہماری قبول کرے. جنت حرام ہے اس پر, دعا کرے کہ جہنم اسے قبول کرے. نعرہ حیدری, محمد آل محمد, بلند تر صلوات. اس سے بھی شاندار صلوات پڑھی سب آخر تک مل کے بلند آواز سے باجماعت صلوات دیجیے. بڑی توجہ رکھیے گا کسی منزل تک, اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے ذکر مولا رضا تک آپ کو لے کے آنا ہے, لیکن یہ تمہیدی مرحلے آپ تک پہنچ جائیں 2-4 لمحوں میں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم, یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ تو ان کے بندھے ہیں, اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پالنے والے کبھی مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیتا ہے, کبھی کہتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بتانا کیا چاہتا ہے ہم سے, تو یہ کہہ رہا ہے تو جسم ہی نہیں رکھتا. پڑھ دوں ایک آیت اور پڑھ دوں. قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے, نکل نہیں سکتا ہے. پڑھو نا, اللہ نے قرآن میں مدح علی اتاری اس لیے. اللہ کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. اے میرے حبیب, ان لوگوں نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی, حالانکہ محشر میں زمین میری مٹھی میں ہوگی اور آسمان میرے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. اب یا تو تمام شیعہ سنی مسلمان علماء جمع ہو جائیں اور یہ 3-4 آیتیں نکلوا دیجئے قرآن سے. بھئی یہی بات ہے, یا تو آیتیں نکلوا دیجئے کہ بھئی نہیں ہم ان آیتوں کو نہیں مانتے, اور اگر آیتوں پہ ایمان لانا واجب ہے, ایمان چلا جائے گا اگر ایک بھی آیت قرآنی کا انکار کر دو تو پھر مجھے جملہ کہنے دو نا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اور صرف یہ نہیں کہہ رہا میرے ہاتھ پہ بندے ہوں گے, اللہ کہہ رہا داہنے ہاتھ پہ, سیدھے ہاتھ پہ. اس کا مطلب ہے دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے. بھائی جس کا دایاں ہو, اب یہ رضا صاحب میرے داہنے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ کوئی نہیں, اس کا مطلب ہے دایاں ہے تو بائنا بھی ہے نا. اور جس کے دائیں بائیں ہاتھ ہو اس کے دائیں بائیں پہلو بھی ہوگا, اس کا شکم بھی ہوگا, اس کا بدن بھی ہوگا. پالنے والے تو جسم رکھتا نہیں. میں مشکل میں آ گیا, یہ عزادار بیدار ماتمدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. کہاں دیکھو قیامت تک تم قرآن کو سوچو پتہ نہیں چلے گا. اس در پہ جاؤ کہ جس گھر میں اتارا گیا ہے. جب میں گیا تو یہی 8واں امام جس کا ذکر آپ سننے کے لیے بیٹھے, کسی نے پوچھ لیا مولا اللہ تو بے جو جسم و جسمانیت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر کبھی 2 ہاتھ دکھا رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے آسمان میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. بھائی کبھی کبھی کہتا ہے کہ پیغمبر پتھر پھینکے تو یہ پیغمبر کے ہاتھ نے نہیں میرے ہاتھ نے پھینکے. مسکرا کے کہنے لگے جہاں قرآن میں پیغمبر کے اللہ کے بدن کا تذکرہ ہے, آنکھ ہو کان ہو, وہ جسم نہیں رکھتا, وہاں یا ولی مراد ہوتا ہے یا امام مراد ہوتا ہے. نہیں آ رہی آپ کی آواز, وہاں ولی مراد ہوتا ہے یا امام یا حجت. اس کا مطلب ہے یا رسول کے ہاتھ کو کہتا ہے کہ کرتا یہ ہے کیا میں نے. جملہ آ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ جملے کا کس پہ کیا اثر ہوگا. میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں, دعا کہاں سے اٹھے گی اور خدا نہ خواستہ دھواں کہاں سے اٹھے گا, یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کا ہاتھ یا ولی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے یا حجت یا امام.
فرزند رسول یا آپ کے چاہنے والوں کا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. مولا رضا یہ امام ضامن باندھنے والا مجمع مجھ سے سوال کر رہا ہے, یہ کہہ دیا تھا کہ نبی اور امام تو بات کافی تھی, یہ ولی کیوں کہا؟ کیا بات ہے, میں پریشان, میں تمہاری فرمائش کی تکمیل میں بس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ ولی کیوں کہا؟ کہ اگر نبی کہتا تو 1.25 لاکھ آتے, امام کہتا تو 12 آتے, ولی کہہ کے میں نے عباس کو بھی ید اللہ میں ملا لیا. بچے کا نعرہ بھی دیکھو اور اپنا جواب بھی دیکھو. جو ہے یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے. میرے مولا ولی کیوں کہا؟ یہ ولی میں نے تو نہیں کہا. زیارت ابو الفضل العباس میں جملے موجود ہیں, السلام علیکہ یا ولی اللہ الناس, اے اللہ کے نصیحت کرنے والے ولی تم پر سلام. اب جملہ کہہ دوں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اگلے سال آپ کو اس ممبر پہ نظر نہیں آؤں گا, بس اس سے زیادہ تو نقصان نہیں ہے نا. زمانہ علی کی ولایت پہ جھگڑ رہا ہے, امام صادق عباس کو ولی بتا رہا ہے. صادق عباس کو ولی کہہ کے سلام کرا, السلام علیکہ یا ولی اللہ الناس, اے اللہ کے نصیحت کرنے والے ولی. کمال حیرت تو ہونی چاہیے جہاں زمانے سے علی کی ولایت ہضم نہ ہو رہی ہو. امام صادق حضرت کو ولی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جہاں پروردگار آنکھ کی بات کرے, کان کی بات کرے, ہاتھ کی بات کرے, وہاں ولی مراد ہوتا ہے. ولی ہی اللہ کی قدرت کا نمائندہ ہوتا ہے, اور پیغمبر کا ہاتھ ایسا ہاتھ کہ جو یہ کام کرے وہ اللہ نے کیا ہے. راوی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مصطفیٰ کے سامنے کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہوا ہے. توجہ کرتے رہے گا, مجھے کسی منزل تک آپ کو لانا ہے. مصطفیٰ کے سامنے کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہوا ہے. اب رسول کریم ہے تو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ کو کھجوریں تناول کرتے ہوئے, اور میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں بھی پیغمبر کے ہاتھ سے کھجوریں کھاؤں. تمنا کرنے والے اور ہوتے, زبردستی کھا جانے والے اور ہوتے. غور فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کو دیکھ کے, سرکار دو عالم کو دیکھ کے تمنا کر رہا. ادب ہے, نبی کے ادب کا تقاضا ہے, تو کھجوریں رکھی. تو وہ نبی ہوتا ہی نہیں جو دلوں کے حال نہ جانتا. تو پیغمبر نے مجھے دیکھا اور مٹھی بھری اور میرے حوالے, کسی نے 9, کسی نے 8, کسی نے 20, کسی نے 15, کسی نے 14, مجھے تعداد سے بحث ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں کم تعداد پہ اکتفا کر لیتا ہوں. 8 کھجوریں میرے ہاتھ میں دی, میں نے گنی تو 8 تھی, میری آنکھ کھل گئی. کچھ دن بعد میں نے دیکھا میری بستی میں علی رضا آئے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے, پیچھے والے دوست ناراض ہیں, بیزار ہیں, تھکن تاری ہے, تاخیر سے گھبرائے ہوئے, یہ کیا بات ہے. میں گیا, امام کھجوریں کھا رہے تھے. میں نے کہا فرزند رسول کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیے. امام نے مٹھی بھری, میرے ہاتھ میں کھجوریں رکھی, گنی تو اتنی ہی تھی جتنی مصطفیٰ نے دی تھی. میں نے کہا مولا کچھ اور, کہ اگر نبی نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. نہیں, آپ نے داد بھی دے دی, سبحان اللہ بھی کہہ دیا, واہ واہ بھی کر دی. غور طلب بات کیا ہے, اس کا مطلب ہے علی رضا کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ. کیا بات ہے. نہیں, اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں ٹلوں گا. رات کے اس پہر میں آیا ہوں تو جو 2 جملے تو کہنے ہیں تو وہ کہہ کے جاؤں گا. جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے, وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے, علی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے, علی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے. نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی, نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی, اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے. نعرہ لگایا کہ میرا وہم تھا کہ نعرہ لگایا تم نے. خوش رہے, آباد رہے. میں بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. توجہ کرتے رہیے گا. اس کا مطلب ہے رضا کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ. اور یہ بھی بتاؤں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ امام جد اللہ ہوتا ہے.
نبی کا ہاتھ ید اللہ ہوتا ہے تو کوئی ید اللہ نہ مانے تو ید مصطفیٰ تو مانے گا نا کہ رضا کا ہاتھ عطا میں مصطفیٰ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ رضا کا ہاتھ خدا کا بھی ہاتھ ہے, مصطفیٰ کا بھی ہاتھ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو یہ مانے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے وہ اندر سے یہودی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے امام اور حجت ید اللہ ہے, ید اللہ کو مجبور ماننے والا یہودی ہوتا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ میں نے پیغمبر کی یہ حدیثیں کتابوں میں کیوں دیکھی. یا علی تمہارا دشمن محشر میں یہودی بن کے آئے گا چاہے میرا کلمہ کیوں نہ پڑھتا. اس کا مطلب ہے اختیار علی میں شک. اس کا مطلب ہے اختیار علی میں شک ہے. ید اللہ مغلولۃ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں. بھئی میرے ہاتھ باندھ دیجئے تو میں مجبور ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے جو امامت کو مجبور مانے, جو ولایت کو مجبور مانے, جو نبوت کو مجبور مانے, وہ اندر سے یہودی ہوتا ہے. اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو میں بس اتنا بتا دوں کہ امامت کا ہاتھ اتنا با اختیار ہے کہ اگر تصویر کو بھی اشارہ کر دے کہ اے شیر. اب آپ کو سمجھ میں آیا, کیونکہ امامت کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے. بندے کا اشارہ ہوتا تو تصویر زندہ نہ ہوتی. یہ اللہ کے ہاتھ کا اشارہ, یہ اللہ کے ہاتھ کا اشارہ ہے, یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا اشارہ ہے. تو تصویر کو ہلنا پڑے گا. یہ میں بے سبب یہاں تک نہیں آیا. ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں تک پہنچا دوں. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. میں نے خطابت میں یہ آیت نہیں پڑھی, راوی آیا ہے میرے اور آپ کے 8ویں امام, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور آ کے کہنے لگا مولا قرآن کی یہی آیت. تو صاحب عوالم العلوم نے یہ لکھا, علامہ بہرانی نے, کہ آیت پڑھتا ہوا آیا, کہنے لگا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں, اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کا سنا نہیں ہے میرے اجداد سے ید اللہ امام نبی حجت ہوتا ہے. کہنے لگے پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا, کہ یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے. 8 نسلوں پہلے آیت آئی ہے. امام رضا 150 برس بعد کہہ رہے ہیں یہ آیت میرے لیے آئی ہے. کیا مطلب؟ تو بس یہ ذرا سا دقیق اور مشکل مرحلہ یہ آپ کو سمجھا دوں. اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جسے واقفیہ کہتے ہیں. اچھا واقفیہ کیا, یہ سمجھا دوں نوجوان دوستوں اور بچوں کو کہ واقفیہ وہ فرقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ امام ہفتم یعنی امام موسیٰ بن جعفر امام موسی کاظم علیہ السلام ساتویں امام غیبت میں تشریف لے گئے ہیں, اور وہی نعوذ باللہ مہدی ہیں, اور وہی پردے میں تشریف لے گئے, ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے, اور ان کے بعد سلسلہ امامت رک گئے. یہ عقیدہ رکھتا ہے ساتویں امام. یہ ہے واقعہ. تو یہ آیت جب امام کے سامنے پڑھی گئی تو کہنے لگے یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے. اب آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, بھائی آیت تو رسول کے بارے میں آئی ہے, علی کے بارے میں آئی ہے, ولی کے بارے میں آئی ہے, امام کے بارے میں آئی ہے, حجت کے بارے میں آئی ہے, امام رضا 150 برس بعد کہہ رہے ہیں میرے بارے میں آئی ہے. مسکرا کے کہنے لگا مولا آپ بتائیے کہ ولیوں کا تسلسل جاری ہے, جو 7ویں پہ رک کر 8ویں تک نہ پہنچے وہ ید اللہ کو بندھا ہوا ہی تو مان رہا. اس کا مطلب یہ ہے جو 12 میں سے 1 پہ بھی رک جائے, 11ویں پہ رک جائے تو بھی ایمان چلا جائے, 8ویں پہ رک جائے تو بھی ایمان چلا جائے, 6ٹھے پہ رک جائے تو بھی ایمان چلا جائے. بس ید اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ پہلے سے لے کر 12ویں تک ماننا, پہلے سے لے کر 12ویں تک. سن لیجئے فقرہ اور مجھے اجازت دیجئے, میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. ید اللہ امام ید اللہ ہوتا ہے, اور ید اللہ کی تاثیر یہ ہے. اب اگر اسی پہ گفتگو شروع کر دوں تو صلوات بھیجیے محمد بھائی, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, صلوات پڑھیے, بلند آواز سے پڑھیے, سب مل کے صلوات مل کر دیکھتے رہیے گا. ید اللہ کا اشارہ اور ید اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں حضرت کی بزم میں بیٹھا ہوں. کس کی؟ 8ویں امام. اور ایک بندہ بڑا قیمتی تحفہ لایا ہے امام کی بارگاہ میں, اور تحفہ لا کے رکھا اس نے. اب چاہتا یہ ہے کہ اپنی دولت سے متاثر کرے امام. نہیں غور فرما رہے آپ, اپنی دولت سے
اللہ کے خزانوں کے خزانچی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنہیں اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. تو یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے, میں خطابت نہیں کر رہا ہوں. اس پر سلام کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں جس کے اور نہ سمجھ میں آئے سلطان عرب و عجم تو سمجھ میں آتا ہوگا. تو سلطان عرب و عجم کو متاثر امپریس کرنا چاہ رہے ہیں. اب امام ہوتا ہی نہیں جو نیتیں نہ جانتا. تحفہ قیمتی سامنے لا کے رکھا تو روایت کہتی ہے کہ اس طرف امام نے چہرہ ہی نہیں کیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. سیرت جن کے ذہنوں میں ان کے لیے جملہ کہہ دوں, چاہے تو کروڑوں کے تحفے کو نہ دیکھے, چاہے تو شتیتا کے 1 درہم کے بارے میں پوچھے, چاہے تو شتیتا کے 1 درہم کے بارے میں پوچھ لیں. تو لاکھوں کروڑوں کا اس دور کا تحفہ پتہ نہیں کتنے قیمتی تحفہ سامنے رکھا, امام نے چہرہ. تو وہ جو لایا ہے, اب اس کی نیت تو امام ہوتا ہی ہوا ہے جو نیت جانتا ہے. تو امام اس کی نیت جانتے ہیں. اگر خلوص سے لایا ہوتا تو قبول نہ ہو جاتا. اس کا مطلب ہے ان کے گھرانے میں قیمت شرط نہیں ہے, خلوص شرط ہے. امام دیکھ ہی نہیں رہے, تقریر ختم ہو رہی ہے, امام دیکھ ہی نہیں رہے اس طرف. ید اللہ یاد رکھیے, مصطفیٰ کا ہاتھ یاد رکھیے. تو وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ امام تو لوگوں پہ رحم دل ہوتا ہے, یہ کیسا امام ہے, میں لاکھوں کروڑوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں اس زمانے کا اور میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. تو اس وقت امام کھجوریں تناول فرما رہے تھے. اور کچھ دیر بعد, اب یہ آج تو طریقہ نہیں رہا لیکن یہ میرے بزرگ تشریف فرمائے, یہ جانتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا نہیں جاتا تھا. غلام ایک پیالہ, ایک آفتابہ اور سلوچی, ایک تھال لے کے آتا تھا جس میں ہاتھ دھلائے جاتے تھے. تو وہ اب سوچ رہا ہے, جملہ ضائع نہ کیجیے گا, وہ اب سوچ رہا ہے کہ میرے اتنے قیمتی تحفے کی طرف امام نے نظر نہیں کی. اتنے میں غلام آیا, فرزند رسول نے تھال میں ہاتھ دھونے شروع کیے تو دیکھا ہاتھ پہ گرا تو پانی تھا, دشت میں آیا تو سونا تھا. اب جو حیران ہوا, جملہ ضائع نہ کرنا, پلٹ کے کہنے لگے جن کے ہاتھوں کی دھون سونا ہو وہ تیرے تحفے کی طرف دیکھے گا. سلامت رہے, جیتے رہو, سب مل کے مولا کا نام ہے. بھائی کیسے دو بننا ہو, ید اللہ ہے, ید رسول ہے, جن کے ہاتھوں کی دھون. تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ امامت میں شک کرنا ید اللہ میں شک کرنا ہے. یہ فرقہ واقفیہ پہنچ گیا. تو واقعہ سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. اس دور کا بہت بڑا واقفیہ علی ابن حمزہ بطائنی, نام یاد رہے گا, علی ابن حمزہ بطائنی. سلامت رہیے, علی ابن حمزہ بطائنی. راوی کہتا ہے امام تشریف فرمائے توس میں, اور کسی نے, توس کہاں, ایران میں, جہاں آپ آج زیارت کے لیے جاتے ہیں. جو گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے, اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے تو ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت سے مشرف فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز. توجہ ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے اگر 2 جملے میں کہہ دوں اپنا ناراض نہ ہو جائیں. ہاں بس تابوت کی برآمدگی ہے, میں اس عبادت کے قریب آ گیا ہوں جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں رات کے اس پہر میں. جملہ ایک ایک مومن میری طرف متوجہ ہو کے جملہ سن لے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. ابن حمزہ بتائیں گے امام کہاں ہے, امام خراسان, وہ کہاں ہے, کوفے میں. پتہ تو چلے ید اللہ کی وسعتیں کیا ہیں. بھائی میرا ہاتھ وہاں تک جائے گا جہاں تک میرا وجود ہے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں بات, یہ میرا ہاتھ ہے نا. تو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں گا تو یہ مائک کے سٹینڈ کے کونے تک چلے جائے گا, ادھر بڑھاؤں گا تو 1, 1.5, 2, 2.5 فٹ تک چلا جائے گا, کیونکہ میرا ہاتھ ہے, میں یہاں ہوں. سوچ لینا جو اللہ کا ہاتھ ہو اس کی پہنچ کہاں تک ہونی چاہیے. تو وہ پہنچ بتا رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں. علی بن حمزہ بتائیں نہیں, راوی بیٹھا ہوا امام کے سامنے. امام نے کہا تجھے پتا ہے کوفے میں علی بن حمزہ مر گیا. نہیں غور فرما رہے آپ, غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. جو توس میں بیٹھ کر کوفے کی خبریں سنا دے وہی تو امام ہوتا ہے. علی بن حمزہ بتائیں نہیں مر گیا. کہنے لگا اچھا مولا تو کا خبر آ گئی ہوگی. امام نے اس کے چہرے کی حیرت دیکھی. یہ طریقہ بھی میں نے امام سے سیکھا ہے کہ جو فضائل پہ حیران ہو اسے زیادہ کرنا چاہیے. جب وہ حیران ہوا امام نے کہا اب اس کے گھر والے اسے غسل دے رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں آپ حیرت میں کھو گئے, آپ نے جملہ محسوس ہی نہیں کیا. اب یہ لائیو چل رہی ہے نا, لائیو جا رہی ہے نا, تو یہ لائیو آج آئی ہے. امام توس میں بیٹھ کے جنازے کا حال لائیو سنا رہے ہیں.
اب کسی تک تو اب لفظ پہنچ گیا ہوگا. کہنے لگے اب اس کے جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے, اب اسے کفن پہنایا جا رہا ہے, اب اس کی تشییع جنازہ ہو رہی ہے, اب اس کے گھر والے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, اب جنازہ لے کے چلے ہیں, اب قبرستان میں پہنچے ہیں تو چہرے کے آثار بدل رہے ہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے اب قبرستان میں آ گئے, اب اسے قبر میں اتارا گیا, لو قبر بند ہو گئی, لو اب نکیرین آ گئے. چیخ مار کے کہنے لگا مولا آپ تو ایسے بتا رہے جیسے قبر میں سانس موجود ہے. آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے قبر میں ساتھ موجود ہے. کہنے لگے سن, ایک ہی جملہ سنانا ہے اور آپ سے اجازت سن. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے مت دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ہر مومن سے پوچھا جاتا ہے, ہر قبر میں جانے والے سے کچھ سوال ہوتا ہے, تیرا دین کیا, تیرا رب کون, تیری کتاب کون سی, تیرا نبی کون. بس فرق یہ ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو کوئی نورانی کرسی سے رہنے لگی ہوتی ہے. اب اگر اب بھی کوئی خوش نہ ہوا تو میں سمجھوں گا شاید وہ خوش ہونا ہی نہیں چاہتا. جیسے ہی مومن جائے گا اور اس سے پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون, تو جو کرسی پہ آ کے بیٹھا ہوگا وہ کہے گا آہستہ پوچھو, ابھی بتائے گا اللہ میرا رب ہے. کوئی نورانی ہستی آئی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے بھائی آہستہ پوچھو, ابھی بتائے گا. پھر پوچھا جائے گا نبی کون, کہ دیکھو دنیا والوں میں اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کے آیا, ابھی بتائے گا رسول محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں, بتائے گا اسلام میرا دین ہے, بتائے گا کعبہ میرا قبلہ ہے, قرآن میری کتاب ہے. لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا امام کون, اب کرسی والا جواب نہیں دے گا. نہیں آپ مجھے پریشان ہو کے دیکھ رہے بھائی اب کیوں نہیں جواب دے گا, وہ ابھی تو دیکھے جسے پکارتا رہا ہے پہچانتا بھی ہے یہاں. آخری مومن تک مل کے مولا کا نام لیا. مولا آپ کے ذوق مودت کو شاد و آواز رکھے, دمکتا رکھے. اسی طرح ختم ہو رہی ہے تقریر, بتائی نہیں آ گیا. امام نے کہا, اس سے پوچھا گیا کہاں تک مانتا ہے, 7ویں تک. اس سے پوچھا گیا تیرا رب کون, اس نے جواب دیا. تیرا دین کیا, جواب دیا. قبلہ کیا, جواب دیا. کتاب کیا, جواب دیا. کہا امام کون, کہا علی. علی تک تو مانتا ہے نا. امام کون, کہا علی. کہا اس کے بعد کہا حسن, کہا اس کے بعد کہا حسین, اس کے بعد کا سجاد, اس کے بعد کا باقر, کا اس کے بعد کا جعفر, کا اس کے بعد کا موسیٰ. میں نے تو جملہ کہہ بھی دیا اور آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. فرشتوں نے پوچھا اس کے بعد, مولا سنا رہے, فرشتوں نے پوچھا اس کے بعد, تو کہا جواب نہیں دے رہا. کہا اس کے بعد جواب نہیں دے رہا. کلو فرشتوں نے آگ کا گرز اٹھا کے اس کے سینے میں مارا, قبر آگ سے بھر گئی ہے. کہا مولا وجہ کیا ہے, کہا اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا. یہ سلامت رہے. خوش رہیے, آواز رہیے. یہ ید اللہ کی طاقت اور پہنچ ہے کہ قبر میں صرف علی نہیں آتے, جو جس زمانے کا امام ہے وہ اپنے ریت کی, مسلم شیعہ عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ہر امام اپنی ریت کی قبر میں آتا ہے. آخری جملہ تقریر کا اگر ضائع ہو گیا تو میں سمجھوں گا ساری تقریر ضائع ہو گئی. ہر امام اپنی ریت کی قبر میں آتا ہے جیسے علی آتے. اب جملہ کہہ دوں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی قبر میں 12 کے 12 آنے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کی قبر میں. ابھی انچولی میں جملہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ 2 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو غربت میں ہماری زیارت کو آئے گا ہم قبر میں اس کی زیارت کو آئیں گے. ایک وہ جو کربلا میں غربت میں مارا گیا, اور دوسرا وہ کہ جس کا لقب ہی غریب الغربا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا, تابوت کی زیارت کریں گے آپ. سن لیجئے 2 جملے. حاکم کا حکم یہ تھا, کچھ تابوت ایسے ہیں جو بہت سناٹے اور بڑے غربت میں ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں کچھ ایسے جملے کہوں جو پہلے نہیں کہے.
مامون کا حکم یہ تھا کہ اگر علی رضا کا جنازہ اس طرح اٹھا کہ جیسے جنازہ اٹھنے کا حق ہے تو میری حکومت نہ چلی جائے۔ سن لیجئے اور جا کے دیکھیے کتابوں کو، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھا ہے۔ مجھے آپ کو رلانے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یوم شہادت ہے آج۔ یہ سوچ کے رو لیا کیجئے اس گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے پیاروں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ پسند ہے اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا پسند ہے۔ کچھ بیویاں ہیں جو آپ کے آنسوؤں کو بہت دور سے اپنے آنچل میں جمع کرنے آئی ہیں۔ ایک بی بی بقیہ سے چل کے آئی ہے، ایک بی بی شام سے چل کے آئی ہے، لیکن ان بیویوں کے ساتھ آج ایک اور بی بی قم سے بھی آئی ہوئی ہے۔ اے معصومہ قم، یا آپ کے بھائی کے عزادار، آپ کے بھائی کے تابوت کی زیارت کو آنے والے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ بس مصائب کے 2 جملے مجھے کہنے ہیں اور آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر لیں گی۔ یہ پہلا جنازہ نہیں ہے آل محمد کے گھرانے میں جو اندھیرے میں اٹھا ہے۔ یہ جملہ رونے کو بہت کافی تھا۔ پہلا جنازہ جو غربت اور رات اور اندھیرے میں اٹھا وہ فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ پرسہ لینے والوں میں وہ بی بی آئی ہوتی ہے کہ جب آپ کو روتا دیکھتی ہے تو پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ عزادار کیوں روتے ہیں؟ جناب عالیہ پلٹ کے کہتی ہیں تمہارے بابا کے عزادار ہیں سکینہ۔ بس ایک سوال ہوتا ہے اس شہزادی کا، پھوپھی اماں جب یہ بابا کو روتے ہیں کوئی تماچا تو نہیں مارتا ہے؟ بلند ہو گئی تمہاری آوازیں ماتم داروں۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے۔ دوسرا جنازہ جو اندھیرے میں اٹھا وہ سکینہ بی بی کا جنازہ۔ دونوں جنازے بڑے غریب تھے۔ ایک تو مدینے میں اٹھا جسے اپنے وقت کے علی نے اٹھایا، دوسرا جنازہ اپنے وقت کے علی نے اٹھایا، مگر فرق یہ تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، زندان کی تاریکی تھی۔ مگر سن لیجئے علی رضا کا جنازہ 5 برس کے بیٹے نے اٹھایا۔ خدا کسی اولاد کو یہ دل نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو یہ دل نہ دکھائے۔ عزاداران امام 5 برس کے محمد تقی، اور سن لیجئے کہ جس وقت شہادت رضا ہوئی ہے اس وقت مادر رضا حضرت نجمہ خاتون ابھی اس دنیا میں زندہ ہیں، اور پوتے کو جا کے ماں کو بتانا ہے کہ جوان بیٹا مارا گیا۔ ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کو بتانا کہ بیٹا مارا گیا، یہ دل تو بس حسین کا دل تھا کہ ہر ماں کو لاشا لا کے میرے حسین نے بتایا، ام فروا یہ قاسم کا لاشا، ام لیلا یہ علی اکبر کا لاشا، ارے زینب یہ تمہارے اجرکم اللہ۔ مگر سنیے براہ راست نہ بتا سکے محمد تقی۔ دادی سے آ کے کہا دادی جو امامت کی وصیتیں تھیں وہ میرے حوالے کر دیجئے، اور ایک مرتبہ کنیزوں سے کہا گھر کے صحن میں کالے پردے لگائے جائیں، صف ماتم بچھائی جائے۔ 18 بہنوں کے بھائی تھے علی رضا۔ پھوپھیوں نے پوچھنا شروع کیا تقی میرے لال یہ کس کے ماتم کی صف بچھ رہی ہے؟ کہ 3 دن بعد پتہ چلے گا پھوپھی اماں۔ ایسے میں جب تیسرا دن گزرا اور امام تقی آ کے خاک پہ بیٹھ گئے تو کیا کون گزر گیا؟ کہ مشہد میں میرا بابا میں دعا دے سکتا ہوں کبھی نہ روئے وہاں جو اس غم میں روتی ہے، کبھی محتاج نہ ہو وہ ہاتھ جو ماتم کر رہا ہے۔ ہاں زادارو اس عالم میں بہنوں سے بچھڑے تھے علی رضا کہ جب چلنے لگے تھے تو یہ کہہ کے چلے تھے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے گھر کی بچیوں، میری ماؤں، میری پھوپھیوں، ایک ایک بی بی میرے سرہانے جمع ہو جائے۔ بہنیں بھی آ گئیں، پھوپھیاں بھی آ گئیں، گھر کی ننھی ننھی شہزادیاں بھی آ گئیں، اور ایسے میں گھر کے صحن میں علی رضا زمین پہ لیٹ گئے اور بیویوں سے آواز دے کے کہا میری زندگی میں مجھے میت سمجھ کے مجھ پہ ماتم کر لو۔ یہ واحد امام ہے جس نے اپنی مجلس بھی خود کرائی ہے، اپنا ماتم بھی خود کرایا ہے، اپنا مرثیہ بھی خود پڑھا ہے۔
سنتے ہیں آپ دیوبند نے جب حسین کا مرثیہ پڑھا اور کہتا جاتا تھا سیدہ آپ کے سجاد کے ارمان، آپ کے علی اکبر کے ارمان، آپ کے حسین ابن علی کے ارمان، ہائے جعفر صادق بقیہ میں سو گئے، ہائے موسی کاظم بغداد میں سو گئے، تو پلٹ کے کہنے لگے دیوبند شعر پڑھا لے مرثیے میں، وقبر میں توسن یا لہا من مصیبہ، ارے کہو فاطمہ زہرا آپ کا ایک لال غربت میں توس میں سو رہا ہے، کہ مولا وہ کون ہے؟ کہ ہماری قبر مدینے سے بہت دور۔ اجرکم اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا، ہائے علی رضا کہہ کے رونا۔ ہاں دو جملے سن لو، تابوت آئے گا، چلے تو روضہ رسول پر آئے، حاکم کا حکم تھا علی رضا کو توس لایا جائے، تو ایسے میں روضہ رسول پہ رخصت کو آئے اور آ کر اپنے آپ کو قبر رسالت پر گرا لیا اور کہتے جاتے تھے رو رو کے، نانا میں آپ کے مدینے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، نانا میں آپ کے مدینے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ کوئی منظر یاد آ رہا ہے، اسی قبر رسول پر 28 رجب کو حسین ہے اور قبر سے بچوں کی طرح لپٹ کے کہتے نانا یہ امت مجھے مدینہ چھوڑا رہے۔ عزاداروں، مگر نانا کی قبر کا منظر تو علماء نے لکھا، کتابیں بیان کر سکی، لیکن ایک منظر اور لکھا زمانے نے کہ حسین و علی رضا جب ایک رخصت کے لیے بقیہ میں آئے تو حسین کے بارے میں تو کتابیں بتاتی ہیں کہ حسین گھٹنوں کونیوں کے بل زمین پہ گر گئے اور کہتے جاتے تھے اماں تیرا پیاسا حسین آ گیا۔ اللہ جانے دادی کی قبر کو کیسے چھوڑا علی رضا نے، لیکن ایسے میں آئے اور غریب توس پہنچا۔ سن لیجئے عزاداروں، حاکم نے کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخری بار جو زہر امام کو ملا ہے وہ اتنا کاری تھا، ہر امام کو زہر ملا ہے، لیکن سن لیجئے ابھی آئے گی 28 سفر۔ حسن کو جو زہر ملا تھا وہ زہر 28 سفر کو نہیں ملا، وہ 18 محرم کو ملا ہے، لیکن امام رضا کو جو زہر ملا ہے وہ اتنا زود اثر تھا کہ ابھی 4 انگور تناول کیے تو چہرے کی رنگت بدلنے لگی، جگر اندر سے کٹنے لگا۔ امام کہہ کے چلے تھے، آخری 2 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دینا۔ امام کہہ کے چلے تھے اپنے صحابی ہرسمہ سے، دیکھو کسی کو غسل و کفن نہ دینے دینا، دیکھو کسی کو جنازہ نہ پڑھنے دینا۔ امام کا جنازہ صرف امام پڑھتا ہے، امام کو کفن صرف امام دیتا ہے، امام کو غسل صرف امام دیتا ہے۔ کہ مولا آپ کے ساتھ تو یہاں کوئی امام نہیں۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے اور ایک جملہ کہا، تجھے کیا معلوم میرا 5 برس کا امام بیٹا اعجاز امامت سے مدینے سے آئے گا۔ اب جو زہر کھا کے واپس آئے تو کہتے حجرے سے کسی کمسن بچے کی آواز آئی، اب جو میں نے دروازہ کھولا تو باپ کے سینے پہ ننھے سے تقی کا سر تھا اور لوگ کہتے جاتے تھے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، بابا مجھے یتیم کیے جا رہے ہو۔ میں نے آخری جملہ سن لو، تابوت کی زیارت کرنا بابا، قدموں پہ سر رکھ دیا ہر سمانے۔ کہا مولا یہ بتاؤ مدینے سے اکیلے آئے ہو یا کسی بہن کو کسی پھوپھی کو ساتھ لائے ہو؟ کہ نہیں میں تو اکیلا آیا ہوں۔ کہ جب سے علی رضا کو زہر ملا ہے اس گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے جو پیر کر کے کہتی ہے ظالموں